محترمہ میڈم نگہت ہاشمی کا لائیو لیکچر چل رہا ہے فیس بک پہ پر، یہ سنڈے کی نائٹ کو تھا، تو اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر صرف 43 لوگ جو تھے وہ اس کو سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھ کے اور یہ سن کے اتنا یقین کریں میرے دل کو اتنا دکھ پہنچا ہے کہ دل کر رہا تھا میں روں۔ کس لیے کہ جب ہم سب سے پہلے تو یہ دنیاوی طور پہ دیکھیں نا، کہ دنیاوی طور پہ جو قومیں ایک طرف اگر آپ یہ فیملی ولاگرز کے ان کے ویوشپ دیکھیں تو یہ ملینز میں آتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں بہت بڑے بڑے اس قدر فضول قسم کے فیملی ولاگرز کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اتنی بڑا استاد، وہ اتنی بڑی سکولر ہے ماشاءاللہ قرآن کی، اور انہی کی بات نہیں کر رہی، اور بھی بہت سارے بڑے سکولرز ہیں، تو ان کی ویورشپ کے اوپر ایک اتنا اہم قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اور صرف 43 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس قوم کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور رونے کا مقام ہے، اس لیے کہ کبھی بھی وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو سیریس نہ ہوں، جو سیریس کنٹینٹ نہ دیکھیں، جو سیریس کتابیں پڑھنا نہ چاہیں، جو ریسرچ کرنا نہ چاہیں، جو اپنے مذہب کے اندر گھس کر اس کو سمجھنا نہ چاہیں۔ یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے، یہ ہیبٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہو رہی کہ ہم کسی چیز کو سیریس لیں، ہم کسی چیز کو ڈیپلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں۔ جو ہی ہم قرآن پڑھنے والی عورتوں کو جو ہی ہم کہتے ہیں نا کہ آئیں کتاب پکڑیں، قلم پکڑیں، کاپی پکڑیں، اس کو لکھیں، تو وہ آگے سے فوراً کہتی ہیں ہائے ہم سے لکھا نہیں جاتا۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ بیٹھی سارا دن، ملینز آف ویوز جو ہیں وہ ڈراموں کو مل رہے ہیں، ایک قسط آتی ہے اور اس کے اوپر اگلے ایک دن میں 20 ملین ویوز آ جاتے ہیں، تو استغفر اللہ، ان ڈراموں میں دکھایا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ناجائز تعلقات اور جو ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس، ساس بہو کے جھگڑے، اور دیور اور بھابھی کے تعلقات، اور سالی، اور اس طرح کے ہر قسم کا ولگر کنٹینٹ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، اور ان کو ہم عورتیں اور مرد اس قدر غور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور ایک اتنی بڑی سکولر کا لائیو اتنا انفارمیٹیو لیکچر چل رہا ہے اور اتنا اسپرچول لیکچر چل رہا ہے، اور اس کو صرف 43 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ دکھ بھی لفظ چھوٹا کا مقام ہے۔ اور پھر دوسرا یہ تو دنیاوی طور پہ ہو گیا نا کہ ہمارے لوگوں کی پریفرنسز کیا ہیں، صحیح ہے، ہمارے لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، کہ ہمارے لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے، مینٹل لیول کیا ہے۔ تو اور پھر آخرت کے حساب سے دیکھیں کہ آخرت کے حساب سے جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں نا، وہ ہمارا ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک ہمارا ایکشن نوٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل آ گیا نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش آ گیا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بیٹھ کے کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر ولگر کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ تو سیدھا ہی ہمیں بہت ہی برے انجام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نان سیریس کنٹینٹ بھی دیکھ رہے ہیں، فرض کریں کہ کوئی بھی نہیں، فیملی کنٹینٹ کسی کا دیکھ رہے ہیں، کسی عورت کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، وہ اپنے گھر میں میک اپ کر رہی ہے، وہ اپنے گھر میں کوکنگ کر رہی ہے، وہ اپنے گھر میں چلیں، ہاں اگر کوکنگ کی کوئی ریسیپی سیکھنی ہے تو آپ ضرور سیکھیں، لیکن اگر آپ صرف اس کی ڈیلی مصروفیات دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہی ہیں۔ آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے، آپ کے پاس ایک عورت ہے، اس کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کی گھریلو مصروفیات دیکھ رہی ہے بیٹھ کے، یا کسی دوسرے مرد کی گھریلو مصروفیات دیکھ رہی ہے بیٹھ کے، اور آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ کے پاس اپنا بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، کوئی کرنے کے لیے کام نہیں ہے، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ بہت ہی پاکستانی قوم بہت ہی زیادہ زوال کا شکار ہو رہی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم ہر معاملے میں ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے جا رہے ہیں۔ کہ دیکھیں یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی
کہ آپ جب یوز لیس کانٹینٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ یوزفل کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ ہوگا نا. اور دینی لحاظ سے بھی یہ ہے کہ آپ کو جب قرآن کے نزدیک ہوتے ہیں نا تو خاص کر جو نئے جتنے بھی اسکالر ہیں، میم نگہت ہاشمی ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، جتنے بھی ہمارے نئے جتنے بھی بڑے اسکالرز ہیں، ماشاء اللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہارڈ ورک کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو ہدایت دے. ہدایت کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا جا سکتا. لیکن بہت ہی پاکستانی لوگ بہت ہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، بالکل محنت سے آ رہی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ شارٹ کٹ میں ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں ہے. کوئی بھی بندہ سنجیدہ، سیریس، سیرین اور انفارمیٹیو اور تھوڑی سی محنت کرنے والا کام کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا کہ تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. سارا وقت جو ہے وہ ٹک ٹاک کا یا یوٹیوب شارٹس جو ہیں یا ریلز وہ دیکھے گئے، اوپر کرتے گئے اور آپ کا ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوتا جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بہت سکسیزفل ہیں. اٹ از ناٹ سکسیس. یہ جو ہے نا یہ کامیابی نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی پہنچ سے دور رکھیں، اپنے کانٹینٹ پہ نظر رکھیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کہ آپ سوشل میڈیا آپ کس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح فضول قسم کے ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنا ٹائم کنٹینٹ دیکھتے ہوئے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ بھی تباہ کر رہے ہیں اور آپ اپنی اگلی نسلیں بھی تباہ کر رہے ہیں.